حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ مل کر دوسرے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ محمد ابوبکر قادری صاحب۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آئیے تلاوت کلام پاک سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین۔ سبحان اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ۔ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ناظرین، آپ حافظ محمد ابوبکر قادری صاحب سے تلاوت کلام پاک سماعت کر رہے تھے۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ میرے ساتھ آج پھر موجود ہیں قاری محمد سلیم نقشبندی صاحب، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، تلاوت بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں تو کمال کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم ان سے پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر کوئی عام نہیں، ماشاءاللہ، واہ، بے شک بے شک۔ نبی کے در کا میں نوکر کوئی عام نہیں، اور وہ میرے جیسے کو بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، میرا نصیب بھی اعلیٰ ہے، کوئی عام سبحان اللہ، نہیں، بے شک بے شک۔ میرا نصیب بھی اعلیٰ ہے، کوئی عام نہیں، اور تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، واہ واہ، تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، وگرنہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں، وگرنہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ دیکھنے میں بھلا کتنے کمال لگے، وہ دیکھنے میں بھلا کتنے کمال لگے، وہ کچھ نہیں جو تیرے آل کا غلام، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں، وہ کچھ نہیں جو تیرے آل کا غلام، بے شک بے شک، نہیں، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور اسے کرم کہوں یا معجزہ کہوں یارو، اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں، میں ایک ککھ سا ککھا تو بہت ہولا، تیرے کرم سایہ مینو لکھ کیتا، میں لکھ کے میرے ڈھول سایہ، تیرے واسطے کدے ککھ کیتا، بڑیاں مہرا والیا لج پالا، اپنے کرم تھی تسا نہیں وکھ کیتا،
انج کرداں سردار کوئی ویکھیا نہیں، جی میں تساں غریباں دا پکھ کیتا اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں۔ بھائی ویسا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا یہاں مقصد سرکار کی محبت بانٹنا ہے۔ اور یہ شعر جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں بڑا خوبصورت شعر ہے۔ نبی کے پیار کی دولت کو ہر طرف بانٹو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی کے پیار کی دولت کو ہر طرف بانٹو، سوائے اس کہ میرا کوئی بھی پیام سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، قاری محمد سلیم نقشبندی صاحب جیسے فرما رہے تھے، انشاءاللہ العزیز ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عام کریں اور ہر دل تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش و کاوش کو قبول فرمائے۔ اپنے مخصوص انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد علامہ صاحب سے دوبارہ ہم آج اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں، آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 0313742979۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد عدنان عطاری قادری صاحب، میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بہت ہی پیارا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا میں علامہ صاحب سے یہ پوچھوں کہ علامہ صاحب، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو تمام اختیارات کی خود مالک ہے، کیا وہ کسی اور کو بھی اختیارات تفویض فرماتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اللہ رب العزت رزاق ہے، اللہ رب العزت بارش برسانے والا، اللہ رب العزت کائنات کو رزق دینے والا۔ سارے اختیارات صرف اور صرف رب کائنات کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ اختیارات اپنے نیک بندوں کو بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ بارش برساتا اللہ ہی، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، یعنی ان کو بھی اختیارات دے دی۔ یعنی جی انسان ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کئی اختیارات عطا فرمائے، انسان اپنی مرضی سے کتنے کام کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اختیارات اپنے بندوں کو دیے۔ اگر حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، یعنی یہ حدیث قدسی کے اندر ہے، حدیث کافی لمبی لیکن میں اس کو مختصر انداز میں بیان کر کے اپنے موضوع کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا
یعنی وہ بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی، اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے حتی احبہ، پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اپنے ولی کے کان بن جاتا ہوں، اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اپنے ولی کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس کی تشریح لکھی، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، یہ مراد نہیں کہ اللہ آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ تو جسم سے پاک۔ جو بندہ اللہ کے لیے جسم مانے وہ بندہ کافر ہے۔ اللہ تو وجود سے پاک، وجود سے اللہ تعالیٰ، یعنی وہ وجود جو انسانوں کی طرح کا ہے، جسمانی وجود سے، جی بالکل جسمانی وجود سے اللہ پاک ہے۔ تو جو جسم انسانوں کا ہے اللہ کا نہیں، اگر کوئی اللہ کے لیے مانے وہ بندہ کافر ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے اللہ فرما رہا ہے میں بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، مراد اس سے کیا ہے؟ فرمایا مراد اس سے یہ ہے جب اللہ کا ولی اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی ولایت دیتا ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کا نور جلال پھر اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دور و نزدیک کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی مشرق میں بیٹھا ہو تو مغرب کو بھی دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کا نور جلال ولی کے کانوں میں آ جاتا ہے، پھر کیسے بھی پردے ہوں، دیواریں ہوں، پہاڑ ہوں، کیسی بھی رکاوٹیں ہوں، اللہ کا ولی دور و نزدیک کی آوازیں سننا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب اللہ کا نور جلال ولی کے ہاتھوں میں پاؤں میں آتا ہے تو اللہ اسے تصرفات دے دیتا ہے۔ وہ اللہ کا ولی ایک وقت میں چاہے جہاں چاہے اللہ کی قدرت سے آ جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اختیارات دے دیتا۔ تو غور کرنے والی یہ بات، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو اس کے مقام، اس کے مرتبے کے لحاظ سے اختیار عطا فرماتا ہے۔ جس طرح ولیوں کا اختیار، پھر صحابہ اکرام کے اختیارات، پھر انبیاء اکرام کے اختیارات، اور آخر میں امام الانبیاء کے اختیارات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام۔ جب ایک ولی کی یہ شان ہے اللہ اس سے محبت کرے، اس کو اتنے اختیار دے دے، تو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا نا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا علم کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بڑے بڑے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور ایسے ایسے اختیارات دیے ہیں کہ عقل حیران ہے۔ احادیث کی روشنی میں بھی آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایسے اختیار دیے ہیں جو اللہ نے کائنات میں بھی کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں مطلب اسی بات کو جاری کروں گا آگے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں وہ اختیارات بھی بتائیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت نے تفویض کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ جی شریعت کے اندر دیکھا جائے، دیکھیں آج کا کوئی بھی مفتی ہے نا تو وہ یہ نہیں آپ کو کہہ سکے گا شریعت کے کسی مسئلے میں رد و بدل نہیں کرنے کا مجاز ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ ایک سنانے لگا ہوں، وہ حدیث بڑی ہی پیاری، اور یہ حدیث غالباً جو مجھے یاد آ رہا مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے بیوی کے قریب آیا جس کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو، کیونکہ روزے کا کفارہ تین چیزیں، یا تو غلام آزاد کر لیا جائے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لیے جائیں۔ 60 دن کے روزے، جی 60 دن کے روزے رکھ لیے جائیں۔ ارشاد فرمایا غلام آزاد کر لو، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استطاعت نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی استطاعت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح کر لو پھر تم 60 دن کے مسلسل روزے رکھ لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی استطاعت نہیں، ظاہری بات ایک نہیں وہ بچا پائے، تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا کتنی ایک ان کے لیے مشقت ہو جاتی ہے۔ تینوں عذر پیش کر دی۔ اب دیکھیں شریعت نے، اب سمجھنے والی بات، شریعت نے صرف اور صرف کفارے میں یہ 3 چیزیں رکھی، چوتھی چیز قیامت آ جائے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ روزے کا کفارہ یہ چوتھی چیز بھی بن سکتی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جب باری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا، صحابی کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تینوں چیزوں کا اس نے جب عذر پیش کر دیا عرابی نے، تو سرکار علیہ السلام خاموش ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کھجور کا ٹوکرا لایا گیا،
سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو، یہ کھجوریں لے جاؤ مدینے کے چاروں کونوں کے اندر، حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، مدینے کے چاروں کونوں کے اندر جتنے غریب ہیں نا، مسکین ہیں، جتنے یتیم لوگ ہیں، ان میں یہ خیرات کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں چوتھی چیز بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے عرض کی، اس کو پتا تھا دریائے رحمت جوش میں ہے، جو بھی مانگو گے یہاں سے ملتا جائے گا، یہ تو در وہ ہے بن مانگے ہی حضور عطا فرماتے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ جتنی بھی کھجوریں ہیں مدینے کے چاروں کونوں میں جتنے غریب ہیں سب میں خیرات کر دوں، میرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آقا اگر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے تو پورے مدینے میں، علاقے کے اندر میرے گھر جیسا غریب ہے ہی کوئی بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، حدیثوں میں آتا ہے حتیٰ بدت نواجذہ، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک نظر آنا شروع ہو گئے، حضور علیہ السلام ایسا مسکرائے۔ صحابہ کرام کا انداز دیکھے، حضور علیہ السلام کے مسکرانے کی طرف بھی دیکھتے تھے، ایسا مسکرائے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ترسا، گویا کہ ایک شاعر نے بھی ایک بات کہی، گویا کہ ایک بزرگوں نے بات کہہ دی، گویا کہ حضور علیہ السلام نے یہ بتا دیا اگر ترسا غریب کوئی نہیں نا تو مرسا سخی، اللہ نے پہلے ہی فرمایا، اگر تو یہ کہتا ہے نا ترسا غریب کوئی نہیں تو جا یہی کھجوریں اٹھا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے سزا کو انعام میں بدل دیا، سبحان اللہ۔ روزے کا کفارہ بھی آج تک کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ سزا کسی کو ملی ہو اور اسے انعام بھی ملا اور اس کی سزا بھی ختم کر دی جائے۔ اس رابی کی سزا بھی ختم ہوئی اور اس کو انعام میں حضور علیہ السلام نے کھجوریں بھی دی، تو غریب ہے اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ شریعت کے وہ مسئلے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا۔ آج کا کیسا بھی کوئی مفتی ہو، کوئی بھی محدث ہو، 1400 سال ہو گئے، قیامت تک کوئی بھی آنے والا بندہ حضور علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں یہ کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ اختیار اللہ نے صرف اور صرف شریعت میں جو اختیار ہے اللہ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا سبحان فرمایا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح اور بھی کئی ملتی ہیں، آپ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں، شریعت کہتی ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، جب گواہی کی بات ہو تو دو بندے گواہی دیں، دو مرد گواہی دیں، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ اکیلے کی گواہی دو کے برابر کہی تھی اور فرمایا تھا کہ خزیمہ جس کے حق میں گواہی دے دے، اس اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر۔ سبحان اللہ، اب دوسرے مرد کی ضرورت نہیں، دوسرے مرد کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھ لیں کوئی اور ایسا نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اختیار اللہ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ماشاء اللہ، فرمایا۔ ماشاء اللہ، سبحان۔ جی علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے، اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں فرمائیں۔ ایک آپ نے روزے کے کفارے کے حوالے سے بڑا پیارا واقعہ سنایا، ایک آپ نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے حوالے سے بتایا۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمین و آسمان پر کیا اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا؟ میں چاہوں گا کہ یقیناً جب آپ بتائیں گے تو ہمارے ناظرین کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور عقیدہ بھی درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی، آپ کے اس سوال کے جواب کی جو ابتدا ہے میں ایک شعر سے کروں گا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، سبحان اللہ، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، سبحان اللہ، اور کھیلتے تھے مہد میں چاند سے آقا اس لیے کیونکہ خود سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ الخصائص الکبریٰ میں اگر آپ دیکھیں نا تو الخصائص الکبریٰ میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رأیتک فی المہدی تناغ القمر وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشرت الیہ مال۔ یعنی حدیث آگے بھی ہے لیکن میں اس پہ اکتفا کروں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے آپ کو دیکھا آپ اپنے جھولے میں تھے، آپ چاند سے باتیں کرتے، سبحان اللہ، اور آپ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے اور جس طرف کو انگلی جھکاتے تھے چاند اسی طرف کو جھک جایا کرتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو معجزہ شق القمر ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ جی جی بالکل، یہ جو ہے وہ آقا حضور علیہ السلام کے بچپن کی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بچپن کی بات۔ دیکھیں میں اس میں صرف ایک یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہ نبی علیہ السلام کا اختیار کیا، دیکھیں کافر تھے نا، تو کافروں نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی یہ چاند توڑ کے دکھائیں۔ کیوں کہا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ وہ معاذ اللہ سمجھتے تھے یہ جادوگر ہیں اور جادو جو ہے آسمان پہ نہیں چلتا۔ دوسری وجہ یہ تھی وہ یہ بھی سمجھتے تھے کافر کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہوتے ہیں، اسی لیے تو کہا چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا۔ تو اگر کوئی کہ نبی علیہ السلام کو اختیار نہیں تو ان سے پوچھے پھر چاند کس نے توڑا تھا؟
اللہ اگر چاند نبی علیہ السلام نے توڑا تھا تو پھر اس کو اختیار نہیں کہتے تو پھر کس کو اختیار؟ سبحان اللہ، بے شک بہت اور پیاری زمین کی طرف دیکھیں تو زمین پہ نبی علیہ السلام کے اتنے اختیارات، درختوں کو قریب نہیں بلایا حضور علیہ السلام نے، سرکار علیہ السلام نے زمین کو کہا حضرت سراقہ کو پکڑنے کے لیے، زمین کو کہا یار دی خزی، زمین اسے پکڑ لے، زمین نے اس کو پکڑ لیا۔ اس لیے اگر دیکھا جائے نبی علیہ السلام بادل آئے بارشیں برسا دی، تو حضور علیہ السلام کے زمین و آسمان میں اتنے اختیارات ہیں جو بطور معجزہ بیان کیے جاتے ہیں، جس سے واضح طور پہ ثابت ہے کہ زمین و آسمان کی جو حکومت ہے اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو عطا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں زمین و آسمان کی، تو اب بات رہ نہ جائے، اور یہ بات بھی ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے، اور یہ سب سے تسلی بخش بات ہوگی میں سمجھتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اختیارات رکھے ہیں؟ جی وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک نام ہے احمد، احمد کا نام ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ یہ نام کیوں ہے نبی علیہ السلام کا؟ بزرگوں نے لکھا، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا، نام اس وجہ سے ہے کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے، اور یہ جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ساری جو امتیں ہوں گی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ مختصر بات وہی، آدم علیہ السلام فرمائے گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھیجیں گے، سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ خلیل اللہ، آپ کہیں گے آپ اللہ کا جلال بڑا عروج پہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ایک در پہ بھیجتا ہوں تمہاری بگڑی بن جائے گی، اس در پہ جاؤ، وہ کہیں گے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں چلے جاؤ، ساری امت حضور کی بارگاہ میں جائے گی، اور حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، حضور فرمائیں گے انا لہا، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سردے میں رکھیں گے، اور بخاری کی حدیث ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت میرے ذہن میں ایک حمد القاء فرمائے گا جو ابھی موجود نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی دیکھیں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کیسے؟ کیونکہ ہمیں حضور علیہ السلام نے سکھائی ہے، بالکل۔ تو یہ وہ حمد ہے کہ جو ابھی تک حضور علیہ السلام کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت اللہ القاء فرمائے گا میرے دل میں، اور میں اس وقت کروں گا، ابھی نہیں۔ اس سے آپ پتہ چلا وہ حمد آج تک کسی نے نہیں کی، اور کتنی خاص ہوگی، کتنی خاص ہوگی، قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام کو حمد کہتے ہیں نا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ حضور علیہ السلام اللہ کی اتنی پیاری حمد کریں گے، اللہ فرمائے گا پیارے حبیب سر سردے سے اٹھا، کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گے مولا یا ربی امتی امتی، میرے اللہ میری امت، اللہ فرمائے گا جا، جس کی شفاعت کرے گا قبول کی جائے گی، جو سوال کیا جائے گا پورا، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ عرض کریں گے میرے اللہ میری امت کے بارے میں، اللہ فرمائے گا جا محبوب، تیرے جس امتی کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا اسے جہنم سے نکال لیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں جاؤں گا اپنے امتی کو جہنم سے نکال کے لے آؤں گا، سرکار فرماتے ہیں پھر میں سر سردے میں رکھ دوں گا۔ اللہ فرمائے گا پیارے حبیب ارفع راسک یا محمد، پیارے حبیب سر اٹھا، اب کیا پریشانی ہے؟ عرض کریں گے مولا یا ربی امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ فرمائے گا جا حبیب، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، جا اسے بھی جہنم سے نکال کے لے آ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جاؤں گا اسے بھی جہنم سے نکال کے لے آؤں گا، سرکار فرماتے ہیں پھر مجھے چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، پھر ہر سردے میں رکھ دوں گا۔ اللہ فرمائے گا پیارے حبیب اب کیا ہوا؟ عرض کریں گے یا ربی امتی امتی، اللہ میری امت میری امت، اللہ فرمائے گا یا پیارے حبیب جس کے دل میں رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہے نا، جا پیارے حبیب اپنے اس امتی کو جہنم سے نکال کے لے آ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح میں اپنی امت کو جہنم سے نکال کے لے آؤں گا۔ اب یہ دیکھیں وہ قیامت کا دن تپتا دن ہے، کوئی کسی کا نہیں بندہ، باپ بیٹے کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، کوئی کسی کا، کوئی یار دوست کام نہیں آ رہا، کوئی اپنا کام نہیں آ رہا، لیکن اس قیامت کے منظر میں جب سب چھوڑ گئے تو شفاعت کی ہے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے کی ہے۔ اگر اس کو بھی اختیار نہیں کہتے تو کس کو اختیار کہتے؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اور ماں باپ بھی آپ پہ قربان، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے اختیارات ہیں، تو اسی لیے اسی شعر پہ میں انتہا کروں گا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا
کہ شان محبوبی دکھائی جانے ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمیں اس موجودہ وبا و بلا سے نجات عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔